اندھیرا اور محبت۔ ہانیہ ایک یونیورسٹی کی طالبہ تھی۔ اس کی شخصیت نرم مگر جرأت مند تھی۔ وہ کتابوں سے زیادہ خوابوں میں جیتی تھی۔ ایک دن وہ یونیورسٹی لائبریری میں بیٹھی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک اجنبی لڑکے پر پڑی جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ریحان تھا، نیا داخلہ لیا ہوا طالب علم۔ دونوں کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے ملی اور وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ ہانیہ کو پہلی بار لگا جیسے یہ نگاہیں کوئی کہانی چھپا رہی ہوں۔ ریحان نے آگے بڑھ کر کتاب مانگی اور یوں ان کے درمیان پہلا جملہ بولا کہ یہ ملاقات مختصر تھی لیکن ہانیہ کے دل میں عجیب سی بے چینی چھوٹ گئی۔ اسی شام ہانیہ بار بار اس لمحے کو یاد کرتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر یہ شخص کون تھا جو چند لمحوں میں اس کے دل پر اپنی موجودگی ثابت کر گیا۔ ریحان کی شخصیت خاموش لیکن پر اثر تھی۔ یونیورسٹی میں وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن جب بھی ہانیہ کے قریب ہوتا تو اس کے رویے میں نرمی آ جاتی۔ ایک دن کلاس کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ سب طلبہ بھاگتے ہوئے چھپنے لگے مگر ہانیہ کینٹین کے باہر اکیلی کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ ریحان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور بولا، بارش کو یوں دیکھنا کمال ہے، جیسے ہر قطرے کوئی راز سناتا ہو۔ ہانیہ مسکرائی، ہاں شاید کچھ راز دلوں میں بھی چھپے ہوتے ہیں۔ یہ بات دونوں کے دل کو چھو گئی۔ اسی لمحے دونوں نے ایک دوسرے کو دوست بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ دوستی شروع ہوتے ہی ان کے گرد ایک خاموش کشش بننے لگی جو عام دوستی سے کہیں زیادہ گہری تھی، جیسے تقدیر انہیں قریب لانا چاہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہانیہ اور ریحان کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ وہ لائبریری میں، کینٹین میں اور کبھی یونیورسٹی کے باغ میں ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے۔ ہانیہ کو ریحان کی باتوں میں ہمیشہ ایک عجیب گہرائی محسوس ہوتی، جیسے وہ اپنے ماضی کو چھپا رہا ہو۔ ایک دن ہانیہ نے ہمت کر کے پوچھا، ریحان تم اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ ریحان نے لمحہ بھر کے لیے نظریں جھکا لی اور پھر کہا، کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے، ہم نہیں۔ ہانیہ نے مزید اصرار نہ کیا، لیکن اس کے دل میں تجسس بھرنے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر ریحان کی زندگی میں ایسا کیا ہے جو وہ سب سے چھپاتا ہے۔ محبت کی ننھی ننھی کلیاں کھلنے لگی، مگر ساتھ ہی ہانیہ کو لگ رہا تھا کہ یہ راستہ سیدھا نہیں ہے۔ ایک دن یونیورسٹی کے قریب ایک حادثہ ہوا۔ سب لوگ بھاگتے ہوئے دیکھنے لگے لیکن ریحان بالکل ساکت کھڑا رہا۔ ہانیہ نے اس کے چہرے پر خوف اور درد کے ملے جلے جذبات دیکھے۔ اس نے پوچھا، ریحان تم ایسے کیوں ہو گئے ہو؟ ریحان نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے ایک بار اپنی زندگی میں سب کچھ کھو دیا تھا۔ میرے والدین ایک حادثے میں فوت ہو گئی تھی اور اس دن کے بعد سے میں ہر حادثے سے ڈرنے لگا ہوں۔ ہانیہ کے دل کو یہ سن کر شدید دکھ ہوا۔ اس نے پہلی بار ریحان کے دکھ کو محسوس کیا۔ اس نے ریحان کا ہاتھ تھام کر کہا، اب تم اکیلے نہیں ہو۔ یہ جملہ ریحان کے دل میں امید کی روشنی بن گیا۔ لیکن ہانیہ نہیں جانتی تھی کہ ریحان کی کہانی صرف اتنی نہیں ہے، اس کے پیچھے اور بھی بہت کچھ چھپا ہوا تھا۔ ہانیہ اور ریحان کی قربت بڑھتی گئی، لیکن جتنا وہ قریب آتے ریحان اتنے ہی الجھنے لگتا۔ کئی بار وہ ہانیہ سے دور ہونے کی کوشش کرتا، لیکن ہانیہ کی معصومیت اور محبت بڑی باتوں سے روک دیتی۔ ایک دن ہانیہ نے ریحان کو ایک تحفہ دیا، ایک چھوٹا سا لاکٹ جس پر لکھا تھا امید۔ ریحان نے لاکٹ دیکھتے ہی چونک کر نظریں جھکا لی۔ ہانیہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ ریحان نے آہستہ کہا، یہ بالکل ویسا ہی لاکٹ ہے جیسا میری بہن کے پاس تھا جو کئی سال پہلے لاپتہ ہو گئی تھی۔ ہانیہ یہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس لمحے ریحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہانیہ نے محسوس کیا ریحان کی زندگی ایک بعید ہے جسے وہ کھولنا چاہتی ہے، لیکن کیا وہ اس راز کو سہ پائے گی؟ اگلے دن ہانیہ نے ریحان کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی۔ اس نے یونیورسٹی کے پرانے دوستوں سے بات کی، لیکن کسی کو زیادہ علم نہیں تھا۔ سب یہی کہتے کہ ریحان اپنی زندگی کے بارے میں کم ہی بولتا ہے۔ ہانیہ کو شک ہونے لگا کہ شاید ریحان کی بہن کی گمشدگی کے پیچھے کوئی بڑا راز ہے۔ ایک شام ریحان اپنے شہر کے پرانے حصے میں لے گیا۔ وہاں ایک پرانا مکان تھا جو خالی دکھائی دیتا تھا۔ ریحان نے آہستہ سے کہا، یہ میرا گھر تھا اور یہیں سے میری بہن غائب ہوئی تھی۔
ہانیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس مکان میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے دیوار خود کو ایک داستان سناتی ہوں۔ ریحان نے کہا، میں سچ جاننا چاہتا ہوں لیکن اکیلا نہیں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ ہانیہ نے بے اختیار ہاں کر دی۔ وہ دونوں مکان کے اندر گئے تو ہر طرف دھول اور بوسیدگی تھی۔ کمرے سنسان اور ٹوٹے پھوٹے فرنیچر سے بڑے تھے۔ اچانک ہانیہ کی نظر ایک تصویر پر پڑی جو دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ اس میں ایک لڑکی مسکرا رہی تھی اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ لڑکی بالکل ہانیہ کی طرح دکھتی تھی۔ ہانیہ چونک گئی۔ ریحان، یہ تو میری ہی شکل ہے۔ ریحان کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ اس نے کہا، یہ میری بہن ہے ہانیہ۔ ہانیہ کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ وہ کسی طرح ریحان کی بہن سے جڑی ہوئی ہو؟ اس کمرے کی فضا مزید بھاری ہونے لگی۔ اچانک ایک دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور کمرے میں ٹھنڈی ہوا بھر گئی، جیسے کوئی ان کی موجودگی کو قبول نہ کر رہا ہو۔ ہانیہ اور ریحان نے کمرے کی تلاشی لی۔ پرانی الماری میں ایک ڈائری ملی۔ ڈائری کے صفحات بوسیدہ تھے مگر الفاظ واضح تھے۔ اس میں لکھا تھا، میں تنہا نہیں ہوں، کوئی میرا پیچھا کرتا ہے، اگر میں غائب ہو جاؤں تو سچ تلاش کرنا۔ یہ ہادیہ کی تحریر تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ریحان نے ڈائری کو سینے سے لگا لیا۔ اچانک لائٹ بجھ گئی اور کمرے میں سائے حرکت کرنے لگے۔ ایک دھیمی آواز گونجی، سچ کو جاننے کی قیمت دینی ہوگی۔ ہانیہ نے خوف زدہ ہو کر ریحان کا ہاتھ تھاما۔ ریحان نے کہا، ہم رکیں گے نہیں، یہ میرا فرض ہے۔ ان کے دل خوف اور تجسس کے درمیان الجھ گئے تھے۔ ہر قدم پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کے قریب آ رہا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ دونوں نے مکان چھوڑا اور واپس یونیورسٹی پہنچے، لیکن ذہن میں ہزاروں سوال تھے۔ ہانیہ بار بار سوچتی رہی کہ آخر وہ ہادیہ کی طرح کیوں دکھتی ہے۔ اگلے دن ریحان نے ہانیہ کو اپنی ماں کی پرانی دوست سے ملوایا۔ اس عورت نے ہانیہ کو دیکھتے ہی چونک کر کہا، یہ تو ہادیہ جیسی لگتی ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے بتایا کہ ریحان کے والدین کی موت کے بعد ہادیہ کو کوئی اجنبی لے گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہانیہ کے دل میں خوف اور تجسس مزید بڑھ گیا۔ ریحان نے کہا، شاید قسمت نے تمہیں میری زندگی میں بھیجا ہے تاکہ میں سچ جان سکوں۔ ہانیہ نے ریحان کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار خود کو اس کہانی کا حصہ محسوس کیا۔ ریحان اور ہانیہ کی محبت اب کھل کر سامنے آنے لگی، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ وہ ایک بھاری ذمہ داری میں بھی بندھ گئے تھے۔ ایک دن یونیورسٹی کے باہر کسی نے ہانیہ کو ایک خط تھمایا۔ خط میں لکھا تھا، سچ کے قریب مت جاؤ ورنہ تم بھی غائب ہو جاؤ گی۔ ہانیہ نے خط ریحان کو دکھایا۔ ریحان نے غصے سے کہا، یہ سب ہمیں ڈرانے کے حربے ہیں۔ لیکن ہانیہ کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ اس کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہادیہ کی گمشدگی کا راز ضرور جانیں گے۔ ان کے درمیان محبت اور اعتماد بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اب یہ محبت کسی عام کہانی کی طرح نہ تھی، بلکہ زندگی اور موت کے کھیل سے جڑی ہوئی تھی۔ ایک رات ریحان کو ایک خواب آیا جس میں اس نے ہادیہ کو دیکھا۔ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، مجھے بچاؤ، وقت کم ہے۔ ریحان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اگلے دن وہ ہانیہ کے ساتھ دوبارہ پرانے مکان گیا۔ وہاں ایک خفیہ کمرہ ملا جس میں عجیب نشانات اور پرانی چیزیں رکھی تھیں۔ کمرے کی دیوار پر لکھا تھا، محبت ہی نجات ہے۔ ریحان نے کہا، ہانیہ، شاید ہمیں سمجھنا ہوگا کہ محبت ہی اس اندھیرے کو ختم کرے گی۔ اچانک کمرے کی فضا سرد ہوگی اور ایک سایہ ابھرا۔ وہ ہادیہ کا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میری روح قید ہے، مجھے آزاد کرو۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، ریحان، ہم اسے بچا سکتے ہیں۔ ہادیہ کی روح نے بتایا کہ اسے ایک دشمن نے قید کر دیا تھا جو ان کے خاندان سے پرانی دشمنی رکھتا تھا۔ نجات کی واحد صورت محبت اور قربانی تھی۔ ہانیہ نے ریحان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اگر ہمیں قربانی دینی ہے تو ہم ساتھ دیں گے۔ ریحان کی آنکھوں میں عزم جھلکنے لگا۔ دونوں نے ہادیہ کی ڈائری کے الفاظ دہرانے شروع کیے۔ اچانک روشنی پھیل گئی اور ہادیہ کا سایہ غائب ہو گیا۔ کمرہ کانپنے لگا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ باہر نکلتے ہی فضا ہلکی ہوگی۔
جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، ریحان نے گہری سانس لی اور ہانیہ سے کہا، تم نے مجھے ہمت دی، تم نہ ہوتی تو میں کبھی سچ تک نہ پہنچ پاتا۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ ہادیہ کی روح آزاد ہو گئی اور ریحان کے دل کا بوجھ ہلکا سا ہو گیا تھا۔ ہانیہ اور ریحان کی محبت مزید مضبوط ہو گئی۔ اب ان کے کہانی صرف دو دلوں کی نہیں تھی بلکہ قربانی اور ہمت کی مثال تھی۔ ہانیہ نے مسکرا کر کہا، شاید میری زندگی کا مقصد یہی تھا کہ تمہیں تمہارا کھویا ہوا سکون دلا سکوں۔ ریحان نے جواب دیا، اور میرا مقصد تمہیں ہمیشہ اپنی محبت کے سائے میں رکھنا ہے۔ دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چاند روشن تھا، جیسے کائنات بھی ان کی کہانی کا گواہ ہو۔ یوں محبت کا سایہ مکمل ہوا، لیکن اس کے اثرات سننے والوں کے دلوں پر ہمیشہ باقی رہ گئے۔